بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو اسلام کیا ہے کے جواب میں ارکان الاسلام بتا دیے تو جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا فأخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں، اور آخرت کے دن پر آپ کا ایمان ہو اور آپ کا تقدیر پر ایمان ہو، اس کے اچھا ہونے پر بھی اور برا ہونے پر بھی۔ یہ 6 ارکان الایمان ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، یہی عقیدہ ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی، کوئی بھی مسلمان اس بات کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چیزوں سے اس کی لاعلمی ہو۔ اب ان چیزوں کا آگے فردر ڈیٹیل اور مزید تفصیل تو دور کی بات ہے، لوگوں کو تعداد کا پتہ نہیں ہوتا کہ ارکان الاسلام کتنے ہیں اور ارکان الایمان کتنے ہیں۔ اکثریت کی یہ حالت ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ارکان کیوں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا لفظ، اس کا معنی کیا ہے اور ایمان کہتے کس کو؟ دیکھیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے شروع کیا کہ یہ اس میں تمام کی تمام احادیث، اس میں بہت بڑے بڑے قواعد ہیں۔ اب اسی کو دیکھ لیجیے، سبحان اللہ، حدیث جبریل جو ہم نے شروع کی، کتنے بڑے عظیم قواعد ہیں اسلام کی، اس میں بنیادی باتیں، پرنسپلز، رولز بڑے بڑے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا۔ ایمان کا ایک معنی لغت میں یہ بھی ہے تصدیق کرنا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان کا معنی یہ ہے، اس کی اصطلاح، شرعی اصطلاح یہ ہے کہ تصدیق، یعنی لغوی طور پر اس کو تصدیق کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں تصدیق کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں، تو وہ بندہ ایمان والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن اہل علم نے اس بات پر رد کیا، انہوں نے کہا ایمان صرف یہ نہیں ہے، ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے، وہ اقرار کے جو بندے کو اطاعت پر ابھارے۔ اس بات کو، یہ جو چھوٹی سی قید ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان لغوی طور پر یہ صرف تصدیق نہیں ہے، یہ اس کا پورا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اقرار بھی ہے۔ وہ اقرار، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان اقرار ہے، ایسا اقرار جس کی دل میں تصدیق ہو، اور ایسا اقرار جو بندے کو عمل کرنے پر اور فرما برداری پر ابھارے۔ یہ ایمان کی مکمل تعریف ہے۔ جو بندہ دل میں یقین رکھتا ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار نہ کرے، یعنی کلمہ نہ پڑھے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بندہ دل میں یقین کرنے کے بعد زبان سے اقرار بھی کر لے لیکن پھر اتباع نہ کرے، اطاعت بالکل نہ کرے، وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے، اس میں بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو لوگ دل سے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن لوگوں نے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بالکل تصدیق اور ان کا یقین کر لیا تھا۔ کون کون سے لوگ تھے وہ؟ اور یہ تو مومن تھے نا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دل سے تصدیق تو کی تھی لیکن پھر بھی کافر رہے۔ نہیں، اس کی مثال ہے ایک اور مثال ہے اس کی، وہ تو مومن تھے، ہرقل وہ شخص تھا، روم کا بادشاہ، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے تصدیق کر لی تھی اور اقرار میں بھی اس تصدیق کا اظہار کر لیا تھا۔ کچھ سوال جواب جو تھے، صحیح بخاری کی جو کتاب کیف بدء الوحی، اس میں جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں،
اس میں وہ سوال جواب ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں، سمجھنے کے لائق ہیں۔ تو ہرقل نے تصدیق دل سے کر دی تھی، بلکہ اس کا اقرار اور اظہار بھی کر لیا تھا۔ تو اگر صرف تصدیق کرنے تک کا معاملہ ہوتا تو ہرقل بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب دوسری بات یہ کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار بھی، لیکن اگر عمل اتباع نہیں ہے، ایسا اقرار نہیں ہے جو بندے کو عمل پر ابھارے، اتباع پر ابھارے، وہ بھی اسلام نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مثال ہے، دل سے بھی مانتے تھے اور زبان سے بھی کہتے تھے کہ میرا بھتیجا جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ تصدیق ہے نا، دل کی تصدیق اور اقرار بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اطاعت نہیں کی، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اقرار کیا، تصدیق کی تھی، تصدیق کے الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عمی قل کلمتن، اے چچا جان آپ کلمہ کہہ دیجئے، میں کل اللہ کے سامنے اس کلمہ کو حجت بنا کر پیش کروں گا، دلیل کے طور پر رکھوں گا۔ قریب تھا کہ وہ کہہ دیتے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے رؤسا، پاس بیٹھے ہوئے وہ بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا کہ اب موت کے قریب اترغب عن ملت آبائک، اپنے آبا و اجداد کے دین سے بھی پھر جاؤ گے؟ یہ جو حمیت تھی نا سرداری کی، اس نے مار دیا۔ آخری بات اس کی زبان سے یہی نکلی کہ اپنے آبا و اجداد کی ملت اور انہی کی دین پر مر رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ دعوت دی آخر میں بھی کہ چلیں آخری عمل ان کا اچھا ہو جائے، اس سے یہ پتہ چلا کہ دوستی کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ کہاں تک بندہ کہاں پر آ کر اسلام کو قبول نہیں کر سکا، دل میں پورا یقین، تصدیق تھی، باتوں باتوں میں اقرار کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت جب تک یہ زندہ تھے انہی کی تھی۔ شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں سب سے بائیکاٹ کر کے اپنے بھتیجے کی وجہ سے وہاں پر 3 سال تک یہ بھی گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان صرف یہ نہیں، ایمان کے لفظ کو ہی سمجھ رہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یونانی فلسفر تھے تو سارے ایسے ہی ایک دوسرے کو رد کرنے والے، لوگوں کو فلسفی پتہ نہیں کیا سمجھ آتی ہے۔ اصل میں لوگ فلسفی کی تعریف اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھ آ جائے نا تو تعریف نہیں کریں گے۔ جیسے وہ ایک اردو کے رائٹر ہیں، اردو میں ان کے مضامین ہیں، بڑے اچھے اور بڑی اچھی باتیں وہ کر جاتے ہیں اکثر۔ وہ کہتے ہیں ایک موقع پہ ایک کالج میں ان کو بلایا گیا یا یونیورسٹی میں، کہتے ہیں یہاں پہ سب لوگ انگلش بولنے والے ہیں تو میں اردو میں اس کو اپنی تقریر مجھے کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اردو میں بھی قباحت کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مشکل ہے اردو میں کہ یہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اردو بولیں، اردو میں تقریر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انگلش بولیں، انگلش میں تقریر ہو، انگلش میں سارا کچھ ہو۔ تو فلسفر اور فلسفی لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں آتی تو لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا زبردست چیز ہے۔ ان فلسفر میں سے ایک نے یہ کہا، ارسطو تھا غالباً، اس نے یہ کہا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بندہ ایمان رکھتا ہے، خود تو ایسے نہیں تھے، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی نہیں مانتا، اس بندے کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ کے وجود کا قائل ہے۔ بات بڑے پتے کی اس نے، اللہ نے اس کے منہ سے بڑی پتے کی بات نکلوائی کہ یہ کون سا ایمان ہے جو تمہیں عمل پر نہیں ابھار رہا، یہ کہاں سے سیکھا ایمان کے ایمان ہے میں مومن ہوں، پکا مومن ہوں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، یا پھر یہ کہ جو نماز سب سے بڑا فریضہ وہ نہیں ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ جو دل میں جڑ پکڑ جائے اور وہ تصدیق جو دل میں ہو، جو محبت ہو، وہ زبان سے اقرار کی صورت میں، کلمے کی صورت میں باہر آئے، اور پھر اس کا ثبوت اصل میں اعمال کے ذریعے سے دیا جائے، یہ ہے ایمان۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ اب اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر ایمان اب کیا ہوگا؟ یہ جو ایمان کی ہم نے تعریف ابھی پڑھی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تصدیق، تعلیمات کی تصدیق، اور اس کے بعد زبان سے اقرار کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے وغیرہ، اور اس کے بعد پھر عمل کرے اس پر۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس کو اللہ رب مانا، اب اس کی اطاعت بھی کی جائے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے وجود پر ایمان۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، نام اور اللہ کی صفات پر ایمان۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان، اس کے بعد کی جو 3 چیزیں ہیں ان کو اقسام التوحید بھی کہتے ہیں، توحید کی اقسام بھی کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت پہلی، دوسری توحید الاسماء والصفات، اور تیسری توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ۔ اللہ پر ایمان ہی صرف ہو جائے نا، سبحان اللہ، سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بندہ ایمان کی لذت کو چکھ لے۔ اللہ کے وجود پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ ایمان ہے کہ جو ہمیں ان لوگوں کے متعلق اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور ان لوگوں کو قائل کرنے میں مدد دے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل قرآن میں دیے ہیں۔ سورہ فصلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی 41ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 53 ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، عن قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں، آسمانوں میں دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، دین حق ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ 2 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اللہ کی ذات کا حق ہونا، اللہ کے وجود کا حق ہونا، اللہ کی ایگزسٹنس کا ہونا، اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ نشانیاں ہیں تمہارے اپنے اندر بھی اور آسمانوں میں بھی، ہورائزن میں بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کو کیسے ثابت کیا؟ انسانوں میں پائی جانے والی اور اس کائنات میں پائی جانے والی نشانیوں سے۔ یہی سائنس ہے، لیکن یہ سائنس سینس کے ساتھ ہونی چاہیے، عقل اور شعور کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے جو بات کی اس کا ذکر پہلی وحی میں ہی کر دیا، پہلی وحی کے پہلے لفظ میں ہی کر دیا۔ اقرا کا معنی ہے پڑھنا، ایک اس کا معنی یہ ہے، لیکن اصل میں اقرا کا معنی ہوتا ہے پوری سمجھ، سوچ، شعور اور تفکر، تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ اقرا کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے قراءۃ الکون، یونیورس کو اسٹڈی کرنا، کائنات کو پڑھنا، اقرا کے یہ بھی معنی ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو پڑھو، اور جو نازل کیا وہ پڑھو گے تو وہ چیز تمہیں اس کائنات اور اس یونیورس، اس کی اسٹڈی اور اس کے مطالعے کی طرف لے جائے گی، تو اس کا بھی مطالعہ کرو۔ کیوں کریں گے مطالعہ؟ جب ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں آیت 190 اور 91 میں بتایا۔ کیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے ایک اور چھوٹی سی بات سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ یہ آیات ہم نے پڑھنی ہے کب بھلا؟ صبح اٹھ کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کو پڑھنے کے بعد وضو کرنے سے بھی پہلے یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو اب مل رہے ہوتے اور ساتھ یہ آیات پڑھ رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کب، کون سا وقت ہے؟ تہجد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے فجر کے وقت، اس وقت میں یعنی فجر کی اذان سے پہلے والا وقت جس میں سحری کی جاتی ہے، اس میں اگر آدمی مشرق کی طرف دیکھے تو اس کو اللہ کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔
ابھی تو ہماری یہ بجلی الیکٹریسٹی وغیرہ آ گئی نا، تو بھی اس کی روشنی کی وجہ سے ہم جو صحیح منظر ہے آسمان کا وہ نہیں دیکھ پاتے۔ پہلے صحابہ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے اور ابھی فجر کی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک علامت بیان کی۔ علامت یہ بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کے وقت، وہ ایک ہوتی ہے فجر کاذب، ایک فجر صادق۔ فجر کاذب اس کو کہتے ہیں جس میں سحری کی جاتی ہے۔ فجر صادق کا مطلب یہ ہے کہ اب فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب سحری نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے فرمایا وہ جو پہلی فجر ہے، فجر کاذب جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، آپ نے فرمایا وہ ایسے مشرق میں ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے ایک ستون ہو روشنی کا ایک ستون ایسے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دوسری فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو وہ روشنی جو ستون بنا ہوا ہوتا ہے وہ یوں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اب یہاں پر رات ختم ہو رہی ہے اور دن آ رہا ہے، اس کی وہ روشنی، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس وقت یہ آیات پڑھنے کی تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں غور کرے گا آسمان و زمین اور رات دن کے آنے جانے میں، تو اس میں نشانیاں ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اولو الالباب۔ لب کہتے ہیں کسی چیز کے خلاصے کو، کسی چیز کی جو سب سے بنیادی جس کا حصہ جو کسی چیز کا حصہ ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ لب کا معنی ہوتا ہے عقل۔ انسان کے جسم میں سب سے بنیادی چیز کون سی ہے؟ عقل۔ ہمارے جسم میں جسمانی طور پر سب سے بڑی اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ عقل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے باقی سارے اعضاء ٹھیک ہوں، دکھائی ٹھیک دے رہا ہے، سنائی ٹھیک دے رہا ہے، بول بھی وہ سکتے ہوں، ہاتھ پاؤں بالکل سلامت ہو، شکل خوبصورت ہو، صرف عقل نہ ہو، ایب نارمل ہو، کوئی فائدہ ہے ان تمام نعمتوں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہم نے دنیا میں دیکھے جو بہت کامیاب لوگ تھے لیکن ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم نابینا تھے۔ کتنے اسلام میں ایسے بڑے بڑے اسکالرز اعلام گزرے ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بازو بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، پھر بھی دنیا میں بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانی کن لوگوں کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل والے اب کون سے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ذکر اصل میں کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحج آیت نمبر 9۔ یقیناً بلا شبہ ہم نے الذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہاں پہ الذکر سے کیا مراد ہے؟ وحی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی، وہ قرآن کی صورت میں بھی ہے اور وہ حدیث کی صورت میں بھی ہے۔ تو وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیسے گائیڈ کیا، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اب یہ لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل بغیر مقصد کے ایسے فضول پیدا نہیں کیا، تو پھر کس لیے پیدا کیا؟ اس کے جو بہت سارے مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ کی ذات ہے، وجود ہے اس کا، یہ اس پر علامات ہے۔ کتنی سیدھی اور صاف سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فطرت دی، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو وجود کے دلائل ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 فطرتی دلائل، نمبر 2 حسی دلائل جس کو ہم سائنسی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ریشنل جو ایویڈنسز ہیں یا ٹینجیبل ایویڈنسز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر شرعی دلائل۔ فطرتی دلائل کیا ہیں؟ انسٹنکٹیو ایویڈنس اللہ کی ذات پر، اللہ نے کیسے ہمیں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی یہ فطرت ہے، اللہ نے لوگوں کو اس اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ وہ فطرت کون سی ہے؟ وہ فطرت ہے، اور اس کے ساتھ اگر یہ اضافہ کر لیا جائے کہ وہ پہلی فطرت ہے، فرسٹ نیچر، تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی اس فطرت کو دبا دیتے ہیں،
چینج کر لیتے ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو کور کر لیتے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا شعور اور احساس رکھا ہوتا ہے جو یہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے اور تمہارا کوئی کریٹر بھی ہے، اور کوئی ایسی ذات ہے کہ تم مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ فطرت ہے۔ فرسٹ نیچر ہم اس کو کیوں کہتے ہیں، پہلی فطرت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی دلیل حدیث سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سے تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے وجود کی دلیل فطرت پر دی ہے۔ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بچہ اسلام پر پیدا ہوگا، کیا مطلب؟ اس کے دل میں، اس کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ کوئی خالق ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے اور موقع موقع پر وہ اس کو بالکل اپنے دل میں اس احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کا ہم بات کرتے ہیں وہ کیسے کرتا ہے۔ اب وہ فطرت چینج یا کور ہو جاتی ہے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرسٹ نیچر سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، پہلی فطرت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو وہ یا کور ہو جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ فطرت ہے کیا؟ فطرت یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل اس کو پیش آتی ہے، جو بڑی مصیبت ہو، تو اس کی بغیر اختیار کے اس کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ کوئی جتنا مرضی بڑا ایتھیسٹ ہو، کوئی بڑی مصیبت، کوئی ایسی کوئی مصیبت آ گئی، اس کو کچھ اور سجائی نہیں دے رہا، ہمیشہ وہ اوپر کو دیکھے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا کچھ ایسا آیا ہو، ہم بہت دکھ میں، پریشانی، بے چینی میں ہو اور ہم ایسے زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ بندہ اٹھاتا ہی اوپر کی طرف نگاہیں۔ جیسے جب بندہ گرتا ہے تو بندہ بغیر اختیار کے، بغیر اس چیز کے کہ وہ اپنے اعضاء کو حکم دے، آرڈر دے، کمانڈ دے، اس کے بغیر ہی بندے کے ہاتھ خود بخود آگے آ جائیں گے۔ یہ فطرت ہے۔ آدمی جا رہا ہے سفر پر، بھاگتا ہوا جا رہا ہے، یا سائیکل پر یا بائیسیکل پر یا بائک پر، تو اچانک اگر سامنے سے کوئی چیز آ کر ٹکراتی ہے، اس کے آنکھوں میں یا چہرے پر لگنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کی آنکھیں بغیر اختیار، بغیر اس کی کمانڈ کے بند ہو جائیں گی، فوراً پلکیں بند ہو جائیں گی۔ یہ فطرت ہے۔ اسی طرح یہ فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بڑی مصیبت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے بچائے گی، اور وہ ذات ہے بھی کہاں؟ فطرت اس کو اوپر اٹھاتی ہے۔